پاکستان اور بھارت کے درمیان علیحدگی کے ساتھ ہی پانی کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے اہم کردار ادا کیا اور 19 ستمبر 1959 روشنیوں کے شہر کراچی میں، جو اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا، دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا۔ بھارتی پردھان منتری جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کا نام IWT انڈس واٹر ٹریٹی رکھا گیا، جو سندھ تاش معاہدے کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں 6 دریاؤں سے پانی کا فیصلہ ہوا، جن میں راوی، بیاس، ستلج بھارت کے، سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آئے۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ملک اپنے حصے میں آنے والے دریاؤں پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور ڈیم وغیرہ تعمیر کر سکتے تھے۔ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ ایک تو روز روز کی تو مہمیں ختم ہو گئی اور دوسرا ورلڈ بینک نے خوش ہو کر دونوں ملکوں کو امداد دی، جس کے نتیجے میں بھارت نے بھاکرا اور ننگل ڈیم بنائے، پاکستان نے منگلا اور کربلا ڈیم بنائے۔ سیاسی کشیدگی 1965 اور 71 جیسی بڑی جنگوں کے باوجود یہ معاہدہ خوش اسلوبی سے قائم رہا اور پانی سے متعلق دونوں ملکوں کو اطمینان رہا۔ پھر بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی اور پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں پر ہائیڈرو پاور منصوبے اور ڈیم بنانا شروع کر دیے اور پاکستان کے حصے کا پانی آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، معاملہ ورلڈ بینک تک لے کر گیا، پھر بھی بھارت باز نہ آیا، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ اب بھارت نے 65 سال بعد بہانہ بنا کر معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسے تو پہلے بھی پاکستان کو پانی کم ہی مل رہا تھا، بیچاری راوی کو دیکھ لو، بھارت سے جو بچا ہوا پانی آتا ہے اسے تو گجروں کی بھینسیں ہی ختم کر دیتی ہیں، اس سے آگے تو لاہور کا گندا پانی ہی جاتا ہے۔ دوسرے دونوں دریاؤں بیاس اور ستلج، ان کے تو نشانات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے سندھ تاش کا معاہدہ توڑنا اس بات کا اشارہ ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی مزید کم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اس مقصد کے لیے کافی سال سے کام کر رہا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ ان ڈیموں کی تعمیر کے نتیجے میں پاکستان کی زمینیں بنجر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 70% آبادی کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہے۔ پاکستان میں پانی کی کمی کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں، جیسے خوراک کی قلت، بے روزگاری، خشک سالی، یہاں تک کہ زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی واقع ہو جائے گی اور فصلوں کو تو دور، انسانوں کو پینے کے پانی کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ تباہی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کو یہ مسئلہ فوری طور پر عالمی عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ پاکستان کو پانی کے ذخائر میں ایمرجنسی بنیادوں پر اضافہ کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے دریاؤں پر ڈیم بنائے جائیں، بارشوں کے پانی کو سیو کرنے کے انتظامات کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ گندے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں۔ ایریگیشن سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ بارشیں زیادہ ہوں اور زیر زمین پانی کا لیول مینٹین رہ سکے۔ یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہیں۔ ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم پانی جیسی نعمت کی قدر کریں۔